السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈاکٹرز کلینک میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کلینک میں صحت کا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ماہر ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مسائل کے اوپر روشنی ڈالی جائے جو کہ ہمارے عوام کو زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ جس کو انفرٹیلیٹی کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین جو انفرٹیلیٹی کا شکار ہوتی ہیں، بعد میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے تقریباً 25% جو وجوہات ہیں وہ ان کے ٹیوبز کی بلاک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم آج اس پروگرام میں یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ ان کے ٹیوبز کو بلاک کر سکتی ہیں اور اس ٹیوبز کی وجہ سے ان کے اندر انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر ثاقب صدیق صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں سروسز ہاسپٹل لاہور میں، شعبہ گائنی میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ انفرٹیلیٹی کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج جو ہم فوکس رکھیں گے وہ ہم ٹیوبز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سی وجوہات ہیں جو ٹیوبز کو بلاک کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ذرا عوام کو ہمارے بتائیے گا کہ ٹیوبز کیا پیدائشی طور پہ بھی بلاک ہو سکتی ہیں یا یہ ساری کی ساری جو پرابلمز آتی ہیں یہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں؟ جی ڈاکٹر، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں یہ فلوپین ٹیوب ہے کیا چیز اور کیا فنکشن پرفارم کرتی ہے۔ یہ رحم کے ساتھ بچے دانی جو ہے اس کے ساتھ دو ٹیوبز لگی ہوتی ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ یہ اووری جو بیضہ دانی کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، جو انڈا ہے وہ بیضہ دانی میں بنتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیوب کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیوب کے جو سائڈ سے یہ انڈا بن کے یہ ٹیوب کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے یہ رحم کے اندر اس نے جانا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ٹیوبز کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ یعنی اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، تو بنیادی فرٹیلائزیشن میں اس کا کیا رول ہے؟ اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ اس نے بیضہ دانی سے انڈے کو پک کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے یوٹرس کی طرف۔ اسی دوران جو ہسبینڈ کے سپرم ہیں وہ یوٹرس سے آ کے اس سے ملتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو ایگ ہے وہ ایک طرف سے آ رہا ہے اور جو ہسبینڈ کے سپرم ہے وہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقات جو ہے فلوپین ٹیوب کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیوب کسی وجہ سے بلاک ہو جائے اور دونوں ٹیوب بلاک ہو جائیں تو پریگننسی نہیں ہو سکتی، چونکہ ایگ اور سپرم کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اور جب یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو ایک چیز بنتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زائگوٹ یا ایمبریو۔ وہ ایمبریو پھر یہی فلوپین ٹیوب جو ہے اس ایمبریو کو ٹرانسپورٹ کر کے یہ یوٹرس میں وہ لے کے جاتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ پیدائشی طور پہ یہ ٹیوب بلاک ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، جیسے آپ کے پروگرام کے حوالے سے بے شمار آپ نے ناظرین کو بتایا کہ پیدائشی نقائص بھی جسم کے اندر ہو سکتے ہیں، پیدائشی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین سن کے یہ حیران ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ پیدائشی طور پہ ٹیوب بلاک نہیں ہوتی۔ اگر کبھی ٹیوب بلاک ہے اور وہ بانجپن کا باعث بن رہی ہے تو اس کی بیسک وجہ جو ہے یہ ایکوائرڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کسی وجہ سے وہ بلاک ہوئی ہے، جو کہ ہم آج اسی حوالے سے یہ بات کریں گے کہ ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کا سدباب ممکن ہے، جو کہ پریونٹیبل ہے۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ پیدائشی طور پہ بلاک نہیں ہوتی ہیں اور بعد میں آگے چل کے ان کی بلاکیج ہو سکتی ہے، تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ کون سی ایسی عمر ہے، اگر ہم عمر کا تعین کرے جائیں، کہ جہاں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اب کوئی ایسا پروسیجر کر دیا جائے یا کوئی ایسا انٹرونشن ہم کر دیتے ہیں یا معائنہ کروا لیتے ہیں تو جہاں یہ ٹیوب بلاک ہونے کا امکان سب سے جو مزے کی بات جو آپ لوگ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی حیران کن ہوگی، ایک خاتون اگر اس کی شادی کو لیٹ سے کہ 2 سال یا 3 سال ہو گئے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو 6 ماہ کے بعد ہی وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مدر ان لا ہے وہ اس کو اٹھا کے کسی کے پاس لے آتی ہے کہ اس کا چیک اپ کریں، اس کا معائنہ کریں، اس کو ٹریٹمنٹ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نیچرلی اس کی رحم، اس کی ٹیوب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی، وہ کسی ایسے کویک کے پاس، کسی جو ہم اپنے سوسائٹی میں اس کو دائی کہتے ہیں، وہ دائی کے پاس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اور وہ اس پروسیس کے دوران ٹریٹمنٹ کہہ لیں یا چیک اپ کہہ لیں یا انویسٹیگیشنز کہہ لیں، اس چیک اپ کے دوران اس کے اندر انفیکشن انٹروڈیوس کر دیتی ہے۔ وہ جو جراثیم ہیں جو آگے جا کے رحم کے اندر یا ٹیوب کے اندر بہت زیادہ انفیکشن سپریڈ کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ انفیکشن کاز کر دیتے ہیں اور اس سے ٹیوب بعض بلاک ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لڑکی بیچاری جس کی شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس میں کسی قسم کا رحم میں ٹیوبوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھا اور وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل تھی 100%۔ صرف اس چیک اپ کے دوران اس دائی نے، چونکہ وہ صحیح طریقے سے اس کو چیک اپ نہیں کیا اور ہائیجینک طریقے سے جو اوزار استعمال کیے یا جو گلوز پہنے، یہ بعض تو دائیاں گلوز پہنتی نہیں ہیں،
سو اس نے جو چیک اپ کیا ہے اس سے جراثیم اندر چلے گئے اور وہ جراثیم چلتے چلتے اگر وہ فلوپین ٹیوب تک پہنچ گئے ہیں یا بعض فلوپین ٹیوب سے آگے کراس کر کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پیریٹونائٹس، کہ پورے پیٹ میں وہ جو ہے وہ جراثیم پھیل گیا اور انفیکشن پھیل گئی ہے اور اس سے ٹیوب کے اندر بھی بلاک ہو جاتی ہے اور ٹیوب کے بعد بھی جو ہے وہ ٹیوبیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، ٹیوبیں انٹسٹائن کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا، یہاں ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہماری جو سوشل اور کلچر ہمارا ایسا ہے کہ ہم 5-6 مہینہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی پوتا پوتی یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو کیا ریکمنڈیشن ہے کہ اگر ایک شادی شدہ کپل ہے تو کتنے سال یا کتنا عرصہ گزارنے کے بعد آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کو انفرٹیلٹی کا مسئلہ نہیں ہے؟ سبجیکٹ نہیں. بڑا آپ نے یہ انٹرسٹنگ سوال کیا، وہ یہ ہے، میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ایک سائیکل میں یا ایک مہینے میں چاہے ہسبینڈ بھی وائف بالکل نارمل ہوں، پریگنینسی ہونے کا چانس 15 سے 20% سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نارمل ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ ہر ماہ پریگنینسی ہو جائے. سو اس لیے کم از کم جو ہے 1 سال، اور اگر کوئی پرابلم اپرنٹ پرابلم نہیں ہے اور ایج بھی ینگ ہے، وائف بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور ہسبینڈ بھی ینگ ہے، تو 1.5 سال کے بعد انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اگر کوئی اپرنٹ کوئی ایسا بظاہر کوئی اب نارملٹی نظر نہیں آئی تو 1.5 سال کے بعد کسی مستند ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، جو کہ اس کے پراپر طریقے سے چیک اپ کریں گے اور ایسے طریقے سے جو کہ ہائی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈر ایسیپٹک اسٹرلائز کنڈیشن اور انڈر ہائیجینک کنڈیشن. اس میں ایک اور چیز بھی بڑی ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ ہمارا کوئی ذریعہ معاش بھی ایسا ہے کہ لوگ اپنے شہر سے دور بھی جا کے کام کرتے ہیں، یا اپنے گاؤں میں اگر رہتا ہے فیملی تو وہ کہیں دور دراز رہتے ہیں، یا بعض دفعہ ملک سے باہر بھی گئے ہوتے ہیں اور فریکوینٹ آنا جانا ہوتا ہے. تو جہاں ریگولر میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا یہی 1.5 سال کا تعین ہوگا، یا پھر ان کو کوئی اور کاؤنسلنگ دی جائے گی، یا ان کے لیے کیا دیکھنا یہ ہے ہوگا کہ اگر تو وہ 18 مہینے اکٹھے رہے ہیں پھر تو ہم وہ کاؤنٹ کریں گے. اگر وہ 2 سالوں میں صرف 3 ماہ اکٹھے رہے ہیں تو پھر 3 ماہ کے بعد وہ ظاہر ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن یا وہ چیک اپ شروع نہیں کرنا چاہیے اگر بظاہر کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان کی ایج بھی ینگ ہے. ہاں اگر ایج زیادہ ہے، یہ بھی میں یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ خواتین میں 35 سال کی عمر کے بعد فرٹیلیٹی کافی کم ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ایک بات کی کہ جب ایک لڑکی شادی کے بعد آتی ہے تو وہ اپنے بالکل نارمل ہوتی ہے، اور ٹیوبس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ دائی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتی ہے یہ، تو کیسے اس کو روکا جائے؟ کیونکہ ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ یا تو ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ کے پاس جاتی ہیں یا دائی کے پاس جاتی ہیں، یا کوئی گھر کی جو بڑی عورت ہے وہ خود بخود اس کا معائنہ. توانائی کے بحران کا واحد حل ڈائمنڈ جمبولون انسولیشن.